الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ ہمارا میراث کا یہ دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے اسباب کی تعریفیں اور ان کی اقسام پڑھی تھی۔ اسباب بالغیر اور مال غیر، یہ دو، ان کا بیان باقی تھا۔ اب ہم دوبارہ سے اسباب کو کچھ ریپیٹ کر رہے ہیں اور کچھ ان میں نئی تعریفیں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ٹیبل بہت اہم ہے، اس مکمل کوشش سے لے کے آخر تک اچھی طرح بار بار تکرار کے ذریعہ سے ذہن میں راسخ کرنا ضروری ہے۔ جب تک یہ بنیادی اسباب کا ٹیبل اور اسباب کی اقسام ازبر نہیں ہوں گی تو آگے اصحاب فرائض کے احوال ان پر مدار ہے، ان کا سمجھنا دشوار ہوگا۔ تو اس کو آپ اچھی طرح سے آپ نشین کریں۔ اسباب بنفسی ہی وہ مرد ہے، وہ وارث ہے جو مرد ہو اور میت کی نسبت کریں تو درمیان میں عورت کا واسطہ نہ ہے۔ اس کی 4 قسمیں ہیں: جز میت، اصل میت، جز ابل میت، جز جد میت۔ جز میت میں بیٹا، پوتا، پر پوتا، سکر پوتا، لکڑ پوتا، آگے تک یہ افراد جز میت میں آتے ہیں۔ اصل میت میں باپ اور جد صحیح یعنی دادا، اور پھر پردادا یعنی دوسرے نمبر کا جد صحیح، پھر دادا، پردادا، سکر دادا، لکڑ دادا، اسی طرح سے سب چلتا جائے گا آگے۔ تو جیسے ہم نے بیٹے کے بعد آنے والے جتنے بھی جزء میت ہیں ان کو پوتے سے تعبیر کر دیا کہ درجہ اول کا پوتا، درجہ ثانی کا، درجہ ثالث کا، درجہ رابع کا پوتا۔ اسی طرح بعض اگلے جو اجداد ہیں ان کو ہم نے جد سے تعبیر کیا، جد صحیح، اول نمبر جد صحیح اور دادا، اس کے بعد پردادا، اور دوسرے نمبر کا ہے جد صحیح، پھر اگلے جو ہے وہ تیسرے نمبر کا جد صحیح، اس طرح یہ سلسلہ چلے گا۔ جز ابن میت میں حقیقی بھائی، عداتی بھائی، حقیقی بھتیجا، عداتی بھتیجا، حقیقی بھائی، عداتی بھائی، پھر حقیقی بھائی کا بیٹا یعنی حقیقی بھتیجا، عداتی بھائی کا بیٹا یعنی عداتی بھتیجا۔ آگے دیکھیں کہ مذکر بیٹے جو ہیں، بیٹے یعنی چلتے رہیں گے، ان مذکر اولاد آئے گی یعنی بیٹے۔ چوتھی صنف ہے جز جد المیت، میت کے دادا کی جز یعنی حقیقی چچا، پھر عداتی چچا، پھر حقیقی چچے کا بیٹا یعنی حقیقی چچا دادا بھائی، پھر عداتی چچے کا بیٹا یعنی عداتی چچا دادا بھائی، پھر آگے ان کے بیٹے اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے۔ پھر چوتھی صنف یعنی کہ چوتھی صنف ہے نا، چوتھی صنف کے یہی رشتہ دار یعنی حقیقی چچا، عداتی چچا، حقیقی چچا دادا بھائی، عداتی چچا، اسی ترتیب سے یہ رشتہ دار میت کے باپ کے، پھر اگر وہ ان میں سے کوئی نہ ہو پھر میت کے دادا کے، پھر میت کے پردادا کے، اس طرح یہ اسباب بنفسی کا ٹیبل ہے۔ کل میں نے اس پر گفتگو کی تھی۔ اس کے بعد آگے ہے اسباب بنفسی ہی کے بعد، یعنی یہ اسباب نسبیہ کی اقسام چل رہی ہیں نا، تو پہلی قسم سے اسباب بنفسی ہی، اس کی یہ 4 صورتیں اور 4 قسمیں آ گئی۔ دوسرے نمبر پر ہیں اسباب بالغیر یعنی اسباب بغیر ہی۔ تو یہ اسباب بالغیر یہ لفظ مٹ گیا ہے، وہ 4 عورتیں یعنی میت کی بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، عداتی بہن، وہ 4 عورتیں جو اپنے بھائی کی موجودگی میں اسباب بنتی ہیں، یعنی میت کی بیٹی میت کے بیٹے کی موجودگی میں، اور میت کی پوتی میت کے پوتے کی موجودگی میں، میت کی حقیقی بہن میت کے حقیقی بھائی کی موجودگی میں، میت کی عداتی بہن میت کے عداتی بھائی کی موجودگی میں، یعنی یہ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے بھائی کی موجودگی میں اسباب بنتی ہے۔ اور جب اسباب بنے گی ان کے درمیان جو تقسیم ہوگی
वो लिज़्ज़ाकरि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के तरीके पर वो होती है, यानी जो इनका भाई है उसको 2 हिस्से मिलेंगे और इनको 1 हिस्सा मिलेगा। और अगर इनका भाई ना हो तो फिर इन्हें 1 होने के वक्त निसफ मिलता है और 1 से ज़ायद होने के वक्त सुलुसान मिलता है। तो अगर इनका भाई नहीं है तो फिर असबा नहीं बनेगी, तो फिर यह है कि अगर 1 है तो निसफ मिल जाएगा और 1 से ज़ायद है तो फिर 2/3 सुलुसान मिलेगा। ठीक है। और तीसरे नंबर पर है असबात माल गैर, वो 2 औरतें यानी हकीकी बहन और अलाती बहन मैयत की, जो मैयत की बेटी या पोती की मौजूदगी में असबा बनती हैं। यानी ये जो 4 थी ना, इनमें 2 जो पहली हैं बेटी पोती ये असबा माल गैर बनाती हैं, और ये अगली जो 2 हैं हकीकी बहन अलाती बहन ये इनकी मौजूदगी में असबा बनती हैं। तो असबा माल गैर में इसी तरीके में गौर कर लेंगे। तो वो 2 औरतें यानी इनमें जो आखिरी 2 हैं हकीकी बहन अलाती बहन, जो मैयत की बेटी या पोती की मौजूदगी में यानी पहली 2 की मौजूदगी में ये असबा बनती हैं, इनको कहते हैं असबा माल गैर। ठीक है। तो वो ये जो है बेटा पोता बाप बेटे सही और इनमें से हर वो असबा बिनफ्सी ही है, इसको कहते हैं असबा बिनफ्सी ही। और ये जो 4 औरतें हैं जब ये असबा बनेंगे इनको क्या कहेंगे, असबा बिल गैर, असबा बगैर ही। और ये 2 औरतें हैं इनको क्या कहेंगे जब असबा बनेंगे, असबा माल गैर या असबा मा गैर ही। अब ये तीनों किस्में हैं, असबात बिनफ्सी ही, असबात बिल गैर, असबात माल गैर। तो ये जो तीनों सूरतें किस्में हैं, तो इनमें जो ज़ाब्ता तरजीह है वो है अल अक़रबु फल अक़रबु जिहतन सुम्मा दरजतन सुम्मा क़ुव्वतन। कल मैंने इसकी तशरीह की थी कि जिहत के लिहाज से जो इन तमाम अक़साम में मैयत के ज़्यादा करीब है, जिहत के लिहाज से वो वारिस बनेगा। जिहत में बराबर है तो दर्जे के लिहाज से जो ज़्यादा करीब है वो वारिस बनेगा, दर्जे में बराबर है तो कुव्वत के लिहाज से जो ज़्यादा करीब है वो वारिस बनेगा। तो अब ये देखें कि ये जुज़े मैयत नंबर 1 ये नंबर 1 जिहत है, असल मैयत ये नंबर 2 जिहत है, जुज़े अबुल मैयत इनकी जिहत नंबर 3 है, जुज़े जदुल मैयत की जिहत नंबर 4 है। ठीक है। और ये बेटी पोती तो ये उस जिहत में जब असबा बनेगी ये इस जिहत में आती है। ठीक है। यानी और हकीकी बहन अलाती बहन वो ये इस जिहत में आएंगी, यानी ये जो तीसरी जिहत है। तो बहरहाल अब इसको थोड़ा सा आप गौर थोड़ी सी हम इस कायदे की और इस तरीके की वजाहत करते हैं मज़ीद। ये देखें जब ये बेटी जो है वो मैयत के बेटे की मौजूदगी में क्या बनेगी, असबा बिल गैर। तो इनमें तो तकसीम कैसे होगी, लिज़्ज़ाकरि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। साल के तौर पे फर्ज कर रहे हैं मैयत का 1 बेटा है 1 बेटी है। तो जो बेटा है ना ये 2 बेटियों के बराबर है, तो आपने इसको 2 बेटियों के बराबर शुमार करना है और फिर मजमूआ तौर पे देखना है कि कुल कितनी बेटियां बनी। 1 बेटा है और 1 बेटी है, तो बेटा चूँकि 2 बेटियों के बराबर है, 2 बेटियाँ ये होगी और 1 आगे 7 बेटी है, तो ये कुल 3 होगी। तो 3 गोया के हम माल के 3 हिस्से करेंगे, तो 2 हिस्से इन 2 बेटियों के बराबर वो बेटा ले लेगा और 1 हिस्सा बेटी ले लेगी। इसी तरह अगर 2 बेटे हैं 2 बेटियां हैं, तो 2 बेटे कितने बेटियों के बराबर हैं, 4। तो 2 बेटे वो 4 बेटियों के क्या काम है और फिर साथ मजीद 2 बेटियां हैं, तो कितनी होगी 6। 6 से करके दोनों बेटों में से हर एक को 2-2 और दोनों बेटियों में से हर एक को 1-1 मिलेगा। यही तरीकेकार आगे होगा पोतियों के अंदर। मसलन पोती फर्ज कर लें 1 पोती है और 2 पोते हैं, तो 2 पोते कितनी पोतियों के बराबर हैं, 4 पोतियों के बराबर। तो 2 पोते 1 पोती, तो कुल कितने गोया के बन गई 5 पोतियाँ। 5 इसे करके दोनों पोतों में से हर एक को 2-2 और हर पोती को 1 मिलेगा। इसी तरह हकीकी बहन है, इनमें भी यही तरीके का फर्ज कर लें 5 हकीकी भाई हैं 5 हकीकी बहनें हैं। 5 हकीकी भाई वो हर भाई 2 के बराबर है, तो 5 हकीकी भाई 10 बहनों के बराबर होंगे और साथ 5 बहनें हैं, तो 5 हकीकी भाई और 5 बहनें कुल कितने हिस्से करेंगे, 15 हिस्से करेंगे। 5 भाइयों में से हर एक को 2-2 हिस्से और 5 बहनों में से हर एक को 1-1 हिस्सा मिलेगा। ये तरीके का अलाती बहनों में होगा जब वो मैयत के फर्ज कर दें कि 1 अलाती भाई है 2 अलाती बहनें हैं, तो 1 अलाती भाई 2 बहनों के बराबर है
اور ساتھ 2 بہنیں ہیں تو 1 الاتی بھائی اور 2 بہنیں ہوں تو 4 حصے کریں گے، الاتی بھائی کو 2 حصے ملیں گے اور الاتی بہنوں میں سے دونوں میں سے ہر ایک کو 1 حصہ ملے گا۔ تو یہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی ان میں سے جو مذکر ہے اس کے لیے 2 مؤنثوں کے برابر حصہ ہے۔ یہ ہے تقسیم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ قرآن میں آیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تو یہ اس کے مطابق ہے۔ اگر بیٹی کے ساتھ میت کا بیٹا نہ ہو، یا پوتی ہے اس کے ساتھ میت کا پوتا نہ ہو، یا حقیقی بہن ہے اس کے ساتھ میت کا حقیقی بھائی نہ ہو، یا الاتی بہن ہے میت کے ساتھ الاتی بھائی نہ ہو، تو پھر اگر ایک ہے مثلا بیٹی ایک ہے تو اس کو نصف ملے گا، اور ایک سے زیادہ ہیں بیٹیاں تو سدسان ملے گا۔ اگر پوتی وارث بن رہی ہے، پوتی ایک ہے تو اس کو نصف، زیادہ ہے تو سدسان۔ اگر یہ نہیں یہ وارث بن رہی ہے حقیقی بہن، تو حقیقی بہن اگر ایک ہے تو نصف، ایک سے زیادہ ہے تو سدسان۔ اسی طرح اگر حقیقی بہن نہیں الاتی بہن وارث بن رہی ہے تو الاتی بہن اگر ایک ہے تو نصف، ایک سے زائد ہے تو سدسان۔ اس طریقے سے ان کے درمیان تقسیم ہوگی۔ اسباب مال غیر، تو یعنی حقیقی بہن الاتی بہن، حدیث میں ہے کہ ان کو میت کی بیٹی یا پوتی کی موجودگی میں کیا بناؤ؟ اسبا بناؤ۔ تو اب حقیقی بہن میت کی بیٹی یا پوتی موجود ہے تو اس کی وجہ سے کیا بن جائے گی؟ اسبا مال غیر۔ لیکن حقیقی بہن کے ہوتے ہوئے الاتی بہن اسبا مال غیر کے درجے میں آ کر وہ وارث نہیں بنے گی، کیونکہ حقیقی بہن اور الاتی بہن دونوں کی جو جہت ہے وہ تو ایک ہی ہے اور تیسری جہت ہے، اور درجہ بھی دونوں کا ایک ہے۔ حقیقی بہن الاتی بہن، جیسے حقیقی بھائی کا پہلا درجہ ہے، اس کا بھی پہلا درجہ ہے، لیکن حقیقی بہن کی قوت قرابت الاتی بہن سے زیادہ ہے۔ جیسے حقیقی بھائی الاتی بھائی سے اولا ہے، ترجیح ہے اس کو، تو یہاں بھی حقیقی بہن کو الاتی بہن سے ترجیح ملے گی۔ اگر حقیقی بہن بھی ہے الاتی بہن بھی ہے، میت کی بیٹی یا پوتی موجود ہے تو اس کی وجہ سے یہ اسباب بن رہی ہیں دونوں، لیکن حقیقی بہن وارث بنے گی، الاتی بہن نہیں بنے گی اس صورت کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ دو عورتیں جو میت کی بیٹی یا پوتی کی موجودگی میں کیا بنتی ہیں؟ اسباب بنتی ہیں، ان کو کہتے ہیں اسباب مال غیر۔ باقی قاعدہ وہی ہے ترجیح کا کہ الاقرب فالاقرب جہۃ ثم درجۃ ثم قوۃ، ٹھیک ہے۔ تو اب اس ٹیبل کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اس میں کوئی کمی نہ رہنے دیں، بالکل آپ فر جو نا آپ کو یہ آتا ہو۔ جزء میت میں کیا ہے؟ بیٹا، پوتا، پر پوتا، سکڑ پوتا، لکڑ پوتا۔ اصل میت میں کیا آتا ہے؟ باپ، اور آگے دادا، پردادا، سکڑ دادا، لکڑ دادا، جتنے بھی اجداد ہیں ان کو ہم نے جد صحیح سے تبدیل کر دیا، جتنے بھی اوپر پوتے ہیں، اوپر سکڑ پوتے ہیں ان کو ہم نے پوتے سے تبدیل کر دیا۔ آگے ان میں درجے کے لحاظ سے مراتب وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور جزء اولیت میں کیا آتا ہے؟ حقیقی بھائی، الاتی بھائی، پھر حقیقی بھائی کا بیٹا یعنی حقیقی بھتیجا، الاتی بھائی کا بیٹا یعنی الاتی بھتیجا، پھر آگے حقیقی بھتیجے کا بیٹا، پھر آگے اس کے بعد الاتی بھائی بھتیجے کا بیٹا، اسی طرح آگے سلسلہ چلتا جائے گا۔ یہ اچھے آپ کو ازبر ہونا چاہیے، بار بار اس کا تکرار کریں۔ حقیقی چچے کے بعد ہے الاتی چچا، الاتی چچے کے بعد حقیقی چچے کا بیٹا یعنی حقیقی چچا زاد بھائی، اس کے بعد ہے الاتی چچے کا بیٹا یعنی الاتی چچا زاد بھائی، پھر حقیقی چچا زاد بھائی کا بیٹا ہے، پھر اس کے بعد الاتی چچا زاد بھائی کا بیٹا، اسی ترتیب سے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہے، اوپر نہ ہو، تو پھر میت کے باپ کے یہی رشتے لائے جائیں گے، ان میں سے جو وارث بنے گا ترتیب کے لحاظ سے۔ اگر میت کے باپ کے ان رشتے داروں میں کوئی نہ ہو تو پھر میت کے دادا کے ان رشتے داروں میں دیکھیں گے اسی ترتیب سے۔ اور ان میں آپ کو بتایا تھا کہ ہر ایک جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو بحیثیت اسبا وارث بننے سے روک دیتا ہے۔ تو اگر مثلا الاتی بھائی ہے تو اگر ان میں سے ماقبل کوئی موجود ہے تو وہ اس کے لیے حاجب بن جائے گا، یہ محجوب ہو جائے گا۔ تو ہر ایک کا جو ماقبل ہے وہ اس کے لیے حاجب ہے، اور ہر ایک کا جو ماں باپ ہے وہ خود اپنے ماں باپ کے لیے حاجب ہے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے ماقبل کی وجہ سے محجوب ہوتا ہے اور اپنے ماں باپ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ حاجب۔ مثال کے طور پہ یہ حقیقی چچا زاد بھائی ہے تو اپنے ماقبل یہاں سے لے کے یہاں اوپر تک ان میں سے کوئی بھی موجود ہو تو ان کی وجہ سے یہ کیا ہو جائے گا؟ محجوب، اور اگلے کے لیے کیا بن جائے گا؟ یہ حاجب بنے گا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، اسباب نفسی میں کوئی بھی فرد لے لیں تو اپنے ماقبل کی وجہ سے بحیثیت وارث محجوب، بحیثیت اسباب محجوب ہو جاتا ہے، اور اپنے ماں باپ کو بحیثیت اسباب وہ ان کے لیے حاجب بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں۔ ان کو اسباب بالغیر وہ 4 عورتیں ہیں جو اپنے بھائی کی موجودگی میں وہ اسباب بنتی ہیں، اور اسبا ہونے کی صورت میں ان کے درمیان تقسیم اس طرح ہوتی ہے کہ مذکر کو 2 مؤنثوں کے برابر حصہ ملتا ہے، اور اگر بھائی نہ ہو تو یہ اسبا نہیں بنے گی۔ اس صورت میں ان میں سے
کوئی ایک ہے تو اس کو نصف ملنا ہے، اگر ایک سے زیادہ ہیں یعنی 2 ہیں یا 3 ہیں، ایک سے زائد ہیں تو پھر ثلثان 2/3 ملنا ہے۔ اس کے بعد اسباب الغیر ہے یعنی میت کی کیکی بہن لاتی بہن، یہ اسباب بنے گی کب؟ جب میت کی بیٹی یا پوتی وجود ہو تو پھر یہ کیا بن جاتی ہے؟ اسباب۔ یہ مذکر کی وجہ سے اسباب بنتی ہیں، للذکر مثل حظ الانثیین، تو یہ چاروں عورتیں مذکر کی وجہ سے اسباب بنتی ہیں۔ یہ دونوں عورتیں مؤنث کی وجہ سے، دو جو مؤنث ہیں میت کی بیٹی ہوتی ان کی وجہ سے اسباب بنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو 2 ہیں انہی 4 میں سے 2 ہیں، یعنی یہ 4 میں سے پہلی 2 اسباب الغیر بناتی ہیں، آخری 2 اسباب الغیر بنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ قاعدہ الاقرب فالاقرب یہ حتم ثم درجۃ ثم قوۃ، یہ قاعدے کو دل میں بار بار بٹھائیں، اس کو اچھی طرح سے اس کو دل نشین کریں، کیونکہ یہ آگے یہ اسباب میں نفسی ہوں یا بالغیر ہوں یا مال غیر ہوں، ان کے درمیان جو وارث ہونے کے لحاظ سے ترجیح کا ضابطہ ہے وہ یہی ہے۔ اس ضابطے کے لحاظ سے آپ ترجیح دیں گے قاعدے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ حاجب کون ہے اور محجوب کون ہے۔ تو جو پہلی جہت والے ہیں وہ ماں بعد جہتوں والے کے لیے کیا بن جاتے ہیں؟ حاجب بن جاتے ہیں، اور ماں بعد جہتوں والے کیا بن جاتے ہیں؟ محجوب۔ اگر جہت میں ایک ہے تو پھر جو جس کا درجہ پہلے ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ حاجب بن جاتا ہے، اور اس کے ماں بعد کیا بن جاتے ہیں؟ محجوب بن جاتے ہیں۔ درجے میں برابر ہیں تو قوت کا فرق ہے، تو جس کی قوت زیادہ ہے وہ حاجب بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ماں بعد کیا بن جاتے ہیں؟ قوت میں جو کم ہے وہ محجوب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، بار بار اس میں کوئی کمی نہ رہنے دیں، یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر پچھلے دروس جو علم میراث کے ہوئے ہیں، اگر کوئی شخص وہ دروس اچھی طرح سے نہ بھی یاد کرے تو یہاں سے بھی اگر کوئی ابتدا کرتا ہے اور ان کو اچھی طریقے سے وہ یاد کر لے تو وہ آگے آسانی سے چل سکتا ہے۔ جو اصل علم ہے میراث کا کہ ورثہ کیسے پہچاننا، وہ یہ سیکھ سکتا ہے، بشرطے کہ ان میں کوئی کمی نہ ہو، یہ اچھی طرح سے یاد کریں۔